اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا الی آخرہ۔ میرے محترم مخاطبین، سامعین، مومنین ذوی الاحترام، خواہران اور طالبات جامعۃ الفاطمہ دہلی، میں آپ کی طول عمر، صحت و سلامتی اور تحصیل علم کی راہ میں ارتقاء کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ خداوند عالم انشاءاللہ دولت علم سے آپ سب کو مالا مال فرمائے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے جو جائز ضرورتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس سے پروردگار آپ کو بہرہ مند فرمائے۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن مجید 30ویں پارے کی تفسیر میں سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات کے سلسلے سے چل رہی تھی، جو سورہ نازعات کے اعتبار سے اپنے آخری مرحلے میں وارد ہو رہی ہے، اور چند آیتیں جو سورہ نازعات کی رہ گئی تھیں اسے پیش کرتے ہوئے آج ایک نئے سورہ کی طرف میں جانا چاہوں گا، سورہ عبس کی سمت بڑھنا چاہوں گا۔ سورہ نازعات میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ دنیا کے عاشق بن کے دنیا سے چپک کر کے رہے اور انہوں نے خوف مقام ربانی یعنی حضور رب کے سلسلے میں اپنے دل میں خوف کو نہیں جگایا اور متوجہ نہ ہوئے اور اس چیز کو انہوں نے سیریس نہ لیا، جدی نہ لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صرف دنیاوی زندگی سے چپک کے رہ گئے اور آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد یہ آواز دی گئی، ارشاد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، خواہشات نفسانی سے بچا لیا اور مقام ربانی سے خوف زدہ رہا، اس کو محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی فکر رہی، وہ انسان جنت کا مستحق بن گیا، اس کا ٹھکانہ اور اس کا مأویٰ اور اس کی پناہ گاہ جنت قرار پائی، وہ انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ لوگ قیامت کے سلسلے میں نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ جو قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، قیامت کا وقت اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے، اور آپ صرف قیامت کے متعلق لوگوں کو باخبر کرنے والے، آگاہ کرنے والے اور قیامت سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ قیامت کا صحیح وقت معین کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ صحیح وقت بتا نہیں سکتے ہیں قیامت کا جو صحیح وقت ہے اس وقت کو اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جب حکم ربانی ہوگا، سور پھونکی جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ قیامت میں محشور ہوں گے، تو قیامت میں جب محشور ہوں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے، تو جو دنیا کا ان کا زندگی کا وقفہ ہے اور قبر میں یا برزخ میں جو زندگی کا عرصہ ہے، اس عرصے کو اور وقفے کو یہ بہت مختصر سمجھیں گے، اور تب اس لمبی چوڑی زندگی کو، جس کے لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے، دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے، دنیا عبور کے لیے ہے، دنیا ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، مگر بشر سمجھ نہ پاتا تھا۔ جب محشر میں پہنچے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو وقفہ گزرا ہے، جو عرصہ گزرا ہے، یہ بہت محدود عرصہ تھا دنیا کا اور قبر کا، اور اب اصل میں ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو وقفہ تھا یہ دن کے ایک حصے کے مانند تھا، یا صبح کے مانند تھا، یا شام کے مانند تھا، لیکن اب تو زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو زندگی پائے گا وہ زندگی ہمیشگی ہوگی، چاہے جہنم میں ہو انشاءاللہ ہم سب کی جنت میں انشاءاللہ زندگی ہو، اور کافروں کی جہنم میں زندگی، بہرحال چاہے جہنم کی زندگی ہو یا جنت کی زندگی ہو، انشاءاللہ ہم سب کو، خاص کر کے اہل بیت کے چاہنے والے اور مومنین کو جنت میں جانا نصیب ہو، اور جہنم کی زندگی چاہے وہ ہو جو کفار کے لیے اور دشمنان خدا کے لیے ہے، یہ دونوں ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اور برزخ کی زندگی کو، قبر کے مرحلے کو ایک شام اور ایک صبح کے مانند انسان تصور کرے گا۔ چنانچہ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے
यसअलूनका अनिस्साअत अय्यान मुरसाहा, ए नबी आपसे ये सवाल करते हैं उस वक्त के बारे में, क़यामत के बारे में। क़यामत को कई बार कुरान ने सात के लफ्ज़ से ताबीर किया है, हालांकि सात वक्त को कहते हैं, मगर वक्त महशूर, वक्त हश्र और वक्त क़यामत मुराद है। चुनांचे दूसरी जगह भी ऐलान हुआ है इक़्तरबत अस्साअ कि क़यामत का वक्त करीब आ गया है, वह वक्त हिसाब व किताब व सज़ा और जज़ा करीब आ गया है। यसअलूनका अनिस्साअत अय्यान मुरसाहा, आपसे सवाल करते हैं कि कब वो वक्त आएगा क़यामत का। मता इरसाउहा, उसके आने का वक्त कब है। इस्बातुहा व इकामतुहा, वो वक्त कब साबित होगा, उसका इस्बात कब होगा, उसका इकामा कब होगा, यानी क़यामत कब मुनक़िद होगी, इकामे क़यामत कब है, वो वक्त कब है कि जिसके बारे में कहा गया है कि सज़ा और जज़ा का दिन होगा, जन्नत और जहन्नम के अता करने का दिन होगा। ये वक्त कब आएगा आपसे पूछते हैं। फ़ी अय्य शैइन, ये सवाल करते हैं फ़ीमा फ़ी अय्य शैइन, किस चीज़ के बारे में। अंत मिन ज़िक्राहा, आपको उसका इल्म है। मिन इल्म बिहा हत्ता तुज़क्किरहा, उसके इल्म के बारे में सवाल करते हैं, यहाँ तक कि आप तज़किरा कीजिए, उसके बारे में बताइए। और फिर कुरान का तशरीह करते हुए, तफसीर बयान करते फरमाते हैं साहिब किताब, ए ला तालम वक्तहा, यानी आप उसका वक्त नहीं जानते हैं, आपको उसका इल्म नहीं है। वकीला हुआ मुत्तसिल बिसवालिहिम वल जवाब, और कहा गया है कि यह आयत जो है वो उनके सवाल से मुत्तसिल है। यसअलूनका अनिस्साअत अय्याना मुरसाहा फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा, उस चीज़ के बारे में ये सवाल करते हैं जिसका आप ज़िक्र करना चाहते हैं, और उसके वक्त के बारे में सवाल करते हैं। तो अब आप जवाब ये दे दीजिए। वल जवाब क्या है कि ला रब्ब का मुंतहा, इसका इल्म जो है इसकी मुंतहा अल्लाह की ज़ात है, यानी मुंतहा इल्मुहा, यानी इसका इल्म जो है वो अल्लाह की ज़ात तक मुंतही होता है। सिर्फ खुदा जानता है कि क़यामत कब आने वाली है, उसका वक्त कब है। उर्दू में तर्जुमा इस तरीके से किया गया है, पैगंबर लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसका ठिकाना कब है, आप उसकी याद के बारे में किस मंजिल पर हैं, उसके इल्म की इंतहा आपके परवरदिगार की तरफ है, आप तो सिर्फ उसका खौफ रखने वालों को उससे डराने वाले हैं। गोया जब वो लोग उसे देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे एक शाम या एक सुबह दुनिया में ठहरे हैं। कान्नहुम इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा, बस नबी आप तो डराने वाले हैं उसको कि जो क़यामत से रोज़े सज़ा और जज़ा से डरता है। यखाफ़ु हौलहा लिअन्नहुल मुंतफ़े बिल इंज़ार, जो हौल क़यामत से डरता है, खौफ क़यामत से इंसान और क़यामत के खौफनाक मंज़र से खौफज़दा होता है। क्यों आप डराते हैं? इसलिए कि बेशक ये डराना जो है ये फ़ायदा पहुँचाने का सबब बनता है। कान्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू, गोया जब वो लोग देखेंगे उस दिन, यानी रोज़ क़यामत जब आएगा तो उसको पाएंगे फिर दुनिया, कि दुनिया में वो लम यलबसू नहीं ठहरे दुनिया में या कब्र में, इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, इल्ला साअतम मिनन नहार अशियतन औ ज़ुहाहा, दिन के कुछ हिस्से में 1 घंटे और 1 साअत में बस ठहरे, चाहे सुबह का हिस्सा हो चाहे शाम का हिस्सा हो। जब महशर में पहुँच जाएंगे तो उनको ये एहसास होगा कि दुनिया में तो बहुत मुख्तसर वक्त में रहे। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हमारे मासूमीन ने, बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन ने बार बार ये ताकीद की है कि देखो दुनिया को अपना मकर न समझना, बल्कि दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ महल गुज़र समझना। दुनिया ठिकाना नहीं है, दुनिया रास्ता है। और मौला कायनात ने यह भी फरमाया, दुनिया दारुल इब्तिला, दुनिया जो है वो इम्तिहान गाह है। महशर में इंसान जैसा इम्तिहान दे चुका होगा वैसी जज़ा पाने के बाद हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, गुजारेगा। सूरह नाज़िआत की बहुत मुख्तसर लेकिन मुफीद, मैं समझता हूँ मुख्तसर लेकिन मुफीद तफसीर मुकम्मल हुई। और अब हम आ जाते हैं तफसीर शुब्बर के मतन को मेयार करार देते हुए
جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ معیار درسی جو ہے وہ تفسیر شبر ہوگی، متن درسی تفسیر شبر، اس میں سورہ عبس کی طرف جا رہے ہیں، سورہ نمبر 80 ہے، اور اس میں بتایا 41 آیہ مکیۃ، 41 یا 42 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس سورے میں 42 آیت مان لیں تو بہتر ہے، اتفاق زیادہ تر نظریہ 42 آیت کا ہے، ٹھیک ہے، 42 آیتیں ہیں اس میں، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، دوسرے تمام سوروں کے طریقے سے سوائے سورہ توبہ یا سورہ برات کے۔ اور یہ سورہ جو مکی سورہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں مکی سورہ کسے کہتے ہیں، جس میں تمام آیتیں یا اکثر آیتیں وہ ہوں جو مکے میں حضور پر نازل ہوئی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے عبسا و تولا، ٹھیک ہے، عبسا و تولا ان جاءہ العامى وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ قرآن کہتا ہے، اس نے، پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ آیت یا یہ آیات کس کے لیے آئی ہیں، شان نزول کیا ہے۔ اس کے شان نزول میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کے پاس صنادید عرب موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے بزرگان عرب، اور آپ انہیں دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کے بھائی یا رشتہ دار، رشتے کے بھائی ابن ام مکتوم داخل ہوتے ہیں، وہ نابینا تھے، اور رسول اکرم سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، اور آپ نے گفتگو کو جاری رکھا، اور بعض لوگوں کو ابن ام مکتوم کا آنا گراں گزرا، اور انہوں نے اپنے چہرے کو موڑا، منہ بنایا، اور چہرہ جو ہے وہ اس پہ غلط آثار ظاہر ہوئے، گویا تنفر کے آثار ظاہر ہوئے، کریہ انہوں نے محسوس کیا ابن ام مکتوم کا وہاں پر آنا۔ رسول اکرم نے کفار کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ تو یہاں پر حالانکہ غیر محتاط مفسرین نے اس آیت کا مصداق رسول اکرم کو قرار دیا کہ رسول اکرم نے رخ پھیر لیا یا اگنور کیا ابن مکتوم کو۔ یہ تو ممکن ہے کہ ابن ام مکتوم کو اس ٹائم جواب نہ دیا ہو، چونکہ اس سے زیادہ اہم رسول اکرم کام کر رہے تھے، آلریڈی کفار جو صنادید عرب تھے ان کو اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے، اور اس کے بعد ابن ام مکتوم سے رسول اکرم خطاب کرتے، ان کے سوال کا جواب دیتے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر کے رسول نے منہ بنا لیا۔ منہ کس نے بنایا ہے؟ کفار نے بنایا ہے۔ اب یہ آیتیں کہیں نہ کہیں دونوں طریقے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو سکتی ہیں، کفار کی مذمت کہ جنہوں نے ابن ام مکتوم کو دیکھنے کے بعد منہ بگاڑ لیا، اور رسول کو نصیحت کہ جب آپ سے آنے والا سوال کر رہا تھا تو آپ کو ان کفار کو لے کر کے اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا پریشان ہے کہ ان کی اصلاح کر دیں، اور آپ نے ایک آنے والے اس انسان کے لیے اس کو معطل کیا، اس کو تاخیر اس کو کرائی کہ جو سوال کر رہا ہے ہدایت کے حصول کے لیے۔ یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس کے سلسلے میں کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں، اگر گنجائش رہی تو آگے عرض کروں گا۔ میں ذرا سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عبسا، قرآن کہتا ہے اس نے منہ بسوڑ لیا، منہ بند کر لیا، منہ کو اپنا یعنی ایسا بنا لیا کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کر کے انسان جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، اور پیٹھ پھیر لی، منہ رخ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا اگر گفتگو ہوتی تو، یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی۔ ٹھیک ہے، میں باقی آیات کا ترجمہ اور تھوڑی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا۔ اس سلسلے میں ابھی یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔